السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں۔ ویسے تو پورے قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت ایک دوسری صورت کے بنسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح کچھ آیتیں بھی ایسی ہیں جن کی فضیلت ایک دوسری آیت سے زیادہ ہے۔ آیت الکرسی بھی انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو تمام آیتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ اور اس میں اللہ کی اسم اعظم کا بیان ہوا ہے، یعنی اللہ کے بڑے بڑے ناموں کا بیان ہے۔ حی قیوم، یہ اللہ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور اس میں اللہ کی صفت بھی بیان کی گئی کہ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ کو اونگ اور نیند تک نہیں آتی۔ جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے آگے پیچھے سارے باتوں کا جاننے والا ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر اللہ جس کو چاہے جتنی علم عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی کرسی پورے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالی آسمان و زمین کی حفاظت میں کبھی گھبراتا نہیں، اکتاتا نہیں۔ بڑی بلند مرتبے والا، بڑی عالی شان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات۔ ان ساری باتوں کا ذکر آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، اسی لیے آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو منذر سے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن میں سب سے زیادہ کس آیت کی فضیلت ہے؟ ابو منذر نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیار بھرا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ ابو منذر کے سینے پہ مارا اور کہا کہ اے ابو منذر، قسم اللہ کی یہ علم تجھے مبارک ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کھجوریں زکوٰۃ میں آتی تھی اس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے متعین کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک رات ایک شخص چلا آ رہا ہے اور کھجوروں میں ہاتھ ڈالا اور کھجوریں نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، بال بچوں کی کفالت ہمارے اوپر ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب میں نے اسے پکڑا تو کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، بال بچوں کی کفالت میرے اوپر ہے، مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ دوسری رات بھی آیا اور پھر اس نے وہی حرکت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑا اور کہا کہ آج تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر کے چلوں گا۔ اس شخص نے پھر وہی باتیں کہی کہ میں غریب آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، بال بچوں کی کفالت میرے اوپر ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات کو قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے تو وہی باتیں کہی کہ میں غریب آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، بال بچوں کی کفالت میرے اوپر ہے، مجھے پھر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اس مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ آج تو اسے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر کے چلیں گے۔ تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا
کہا کہ آج تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر کے چلیں گے۔ اس شخص نے وہی باتیں پھر کہی، اور ایک بات اس نے اور بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، نفع بخش ہوگی۔ اور اس نے بتایا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس طرح تم صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اور ایک نگہبان تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ کی جانب سے مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی اور کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے ایک بات اور بتائی۔ اس نے کہا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اور ایک نگہبان تمہاری اللہ کی جانب سے حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا تو تھا لیکن اس نے یہ باتیں سچ بتائی ہے، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ 3 راتوں سے جس سے تم بات کر رہے تھے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیطان تھا، شیطان سے بات کر رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی اگر اس نے ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اگر عصر کے بعد پڑھ لی تو مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اگر اس نے 5 وقت کے نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے بیچ اور جنت کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا سوائے موت کے۔ ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی کو لازم پکڑیں، کم سے کم سوتے وقت تو کم سے کم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، تاکہ ہم شیطان کے شرور و فتن سے، شیطان کے فتنے سے، اس کی شیطانیت سے بچے رہیں۔